السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے اصول منہج لائیو اسٹریم میں۔ الحمدللہ اصول منہج لائیو اسٹریم بحسن و خوبی چل رہا ہے، اور جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اس اسٹریم میں ہمارے اور آپ کے سامنے فضیلت الشیخ دکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ ہوتے ہیں، جو کہ منہج کے سلسلے میں بڑے ہی مفید باتوں سے ہم سبھی کو روشناس کراتے ہیں۔ تو شیخ محترم آج بھی اس اسٹریم میں موجود ہیں۔ آئیے ہم شیخ محترم کو بلا کسی تاخیر ایڈ کرتے ہیں۔ ان کے استقبال کے بعد انشاءاللہ اوپننگ کمنٹ لیں گے، پھر سوال و جواب کی نشست قائم کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ جی جزاک اللہ خیر شیخ وقت دینے کے لیے۔ تو شیخ اوپننگ کمنٹ لے لیں، انشاءاللہ پھر جو ہے آڈینس کے جو سوال رہیں گے وہ پیش کیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، ایک بار پھر آپ کے سامنے اصول منہج کے نام سے آج کی اس اسٹریمنگ میں حاضر خدمت ہیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے اصول منہج پر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج انشاءاللہ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، لا يصلح آخر هذه الامة الا ما صلح اولها۔ آپ کے اسی قول کی روشنی میں ہماری گفتگو ہوگی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى۔ رسول کی جو مخالفت کرے گا، یہاں رسول سے مراد آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، یا ہدایت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مراد ہے، آپ کی واضح سنت مراد ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو اپنے طریقے سے صحابہ کرام کو جس انداز میں بتلایا، وہ آپ کا منہج اور طریقہ مراد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کے منہج اور طریقے سے جو انحراف کرے گا، مخالفت کرے گا، دین پر عمل کرے گا، لیکن وہ آپ کی سنت سے انحراف کرے، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے بھاگے گا، وہ اپنے حساب سے دین پر چلنے کی کوشش کرے گا، تو رسول کی مخالفت ایسے ہی ہوتی ہے۔ وہ دین کا انکار نہیں کرتا ہے۔ رسول کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کا انکار کر دینا، آپ کی رسالت کا انکار کر دینا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دینا۔ رسول کی مخالفت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین پر عمل کیا ہے، لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العالمین کے دین اسلام پر جس طریقے سے چل کر کے دکھلایا ہے، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مطلوب ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر چل کر کے، عمل کر کر کے دین پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر اس طریقے کی جو مخالفت کرے گا، اس کا کیا انجام ہوگا، دیکھیے آگے کیا بتایا جا رہا ہے۔ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد
یعنی دین پر کیسے عمل کرنا ہے اللہ کے رسول نے بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا. اب وہ واضح ہو چکا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب کیسے قائم کرنا ہے نماز کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں بتا دیا صحابہ کرام. وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو. کیسے ادا کرنا ہے، کن چیزوں پر واجب ہے، کس پر واجب ہے، کن چیزوں میں واجب ہے، کتنا واجب ہے، کب واجب، سب اللہ کے رسول نے بتا دیا. ایسے ہی حج کو کیسے ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. آپ جائیں صحیح مسلم کے اندر کتاب الحج دیکھیں، اس کے اندر ایک انصاری صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی حدیث آپ کو ملے گی، صفت و حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. پورا اس کے اندر کیسے آپ نے حج کیا، پورا طریقہ، پوری کیفیت بتلائی گئی ہے حج کی. ایک لمبی حدیث آپ کو ملے گی، مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نکلے اور پھر مکہ پہنچے، راستے کی پوری کیفیت، اور پھر مکہ میں رہ کر کے آپ نے کیسے حج کے ارکان ادا کیے، حج کے مناسک کیسے ادا کیے، ان سب کو انہوں نے بیان کیا ہے. تو بالکل اب واضح ہو چکا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر کیسے عمل کرنا ہے بالکل واضح طور پر بتا دیا سب کو. اب ہدایت واضح ہو جانے کے بعد جو مخالفت کرے گا رسول کی، نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، حج کیسے یا دین کا کوئی بھی عمل کیسے کرنا ہے، کوئی آتا ہے وہ اپنے حساب سے چلتا ہے، آپ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں چلتا ہے، وہ کسی بھی چیز کے اندر وہ مخالفت میں ہے، وہ مخالفت مانی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. دین پر عمل کر رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے عمل کر رہا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کے کوئی دوسرا راستہ ہے. مومنوں کے راستے سے سبیل المؤمنین سے آپ جائیں مفسرین کے یہاں، صحابہ کرام کی جماعت کا جو طریقہ رہا ہے، ان کا جو راستہ تھا، ان کا جو طریقہ تھا، وہی مراد ہے. وہ اولین جماعت ہے صحابہ کی، کیونکہ وہ معیار ہیں ایمان کے اندر، دین کے اندر، عمل کے اندر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. صحابہ کو معیار بنایا گیا ایمان پہ کہ اہل کتاب سے کہہ دو اگر وہ اس طریقے سے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو صحابہ کرام کو، تبھی وہ ہدایت پر مانے جائیں گے، صحیح راستے پر مانے جائیں گے. نہیں تو یہی ہے کہ وہ بھٹکے ہوئے، وہ سخت اختلاف میں ہیں. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنوں کے راستے اور طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اگر کوئی اختیار کرتا ہے، یعنی دوسرے طریقے سے وہ آتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو ہم اس کے معاملے کو اسی کے اوپر ڈال دیں گے اور اسے ہم جہنم میں ڈال دیں گے، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. چنانچہ آج بھی صحابہ کرام ہی کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہی طریقہ مطلوب ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے. اسی طریقے پہ جب تک ہم نہیں چلیں گے، جس طریقے کو اللہ کے رسول نے بتایا ہے صحابہ کرام کو اور صحابہ کرام نے پوری دنیا میں بتلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اس پر جب تک نہیں چلیں گے جب تک نجات نہیں ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لا یسلو آخر هذه الامہ، اس امت کا آخری انسان، آخری حصہ اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا ہے، درست نہیں ہو سکتا، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ یہ انہی چیزوں کو نہ اپنائے یا انہی چیزوں کے ذریعے سے جن چیزوں کے ذریعے سے اس امت کے پہلے کے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے اور وہ لوگ صحیح راستے پر رہے، اسی طریقے پر جب تک نہیں چلیں گے جس طریقے پر اس امت کے پہلے لوگ چلے. اول هذه الامہ کون لوگ تھے؟ صحابہ کرام تھے. ان کا جو طریقہ تھا، جس طریقے پہ چل کر کے انہوں نے دین پر عمل کیا اور ان کی اصلاح ہوئی،
آج بھی اسی طریقے کو ہمیں اپنانا ہوگا، تبھی ہماری اصلاح ہو سکتی ہے۔ دوسروں کے طریقوں کو اپنائیں گے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ بعد کے لوگ اسی منہج پر چل کر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، جس منہج پر اس امت کے اولین یعنی سلف صالحین نے چل کر کامیابی حاصل کی ہے۔ یعنی اس امت کے اولین کو، صحابہ کرام کو، تابعین اور تبع تابعین کو جس پر چل کر کامیابی حاصل ہوئی، وہ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی ہے۔ چنانچہ اس امت کے بعد والے تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں جو اپنے سلف کے منہج پر چلتے ہوئے کامیابی کی راہ تلاش کریں۔ لہذا ہم یہی کہیں گے کہ جو نجات کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ مذہب سلف کی معرفت حاصل کرے۔ سلف کا منہج اور طریقہ کیا تھا اس کی جانکاری حاصل کرے، اس کو لازم پکڑے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دے۔ نجات کا یہی راستہ ہے۔ شیخ صالح الفوزان نے کہا کہ مذہب سلف یہ سفینے نوح کے مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس پر سوار ہونے سے پیچھے رہ گیا، یعنی جس نے مذہب سلف کو چھوڑ دیا، صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، وہ گمراہی میں غرق ہو جائے گا۔ سو معلوم ہونا چاہیے کہ نجات کا صرف ایک ہی راستہ اور وہ ہے مذہب سلف کی پیروی۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو ہمیں صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ پر قائم رکھ، جو کہ ان لوگوں کا راہ تھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں وہ اس راستے پر چلا جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا خاص انعام ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن پر خاص انعام؟ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر کے کامیابی کے راستے کامیابی حاصل کی ہے جنہوں نے۔ اس کی تفصیل آپ کو ملے گی سورہ نساء کے اندر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے۔ شہداء، صالحین، انبیاء، صدیقین اور اللہ کے نیک بندے۔ تو اللہ کے نیک بندے آخر یہ کس راہ پر چل کر کے کامیاب ہوئے؟ اور آج بتایا جا رہا ہے اس امت کو کہ ان لوگوں کی رفاقت تمہیں قیامت کے دن حاصل ہوگی جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جن پر اللہ کا خاص انعام ہوا ہے، اور جو صراط مستقیم والے ہیں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے اسی طریقے سے جیسے صحابہ کرام نے کیا، تبھی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم فقہ سلف یا علم سلف یا منہج سلف کے پابند نہیں ہیں، ہم نئے سرے سے احکام مستنبط کریں گے، ہم جدید فقہ کا ایجاد کریں گے۔ وہ قدیم فقہ ہے، قدیم سمجھ ہے، پرانے لوگوں کی سوچ ہے۔ نئے طریقے سے ہم کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حتیٰ کہ اسلامی تاریخ کو بھی نئے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعادت کتابت التاریخ الاسلامی، اعادت کتابت الفقہ الاسلامی، اعادت کتابت العقائد الاسلامیہ، اس طرح کے عناوین آپ دیکھیں گے۔ یہ بعض لوگ جو موجودہ دور میں یا بہت سارے لوگ جو گزر گئے جو ہیں،
عصر حاضر کی علمی ترقی سے مرعوب ہو کر کے، جدید ٹیکنالوجی اور ماڈرن سائنس سے مرعوب ہو کر کے انہوں نے اسلام کو جدید لباس پہنانا چاہا اور جدید طریقے سے، نئے طریقے سے، ماڈرن طریقے سے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں، ہر چیز کو ہم نئے طریقے سے دیکھیں گے، تاریخ اسلامی ہو، فقہ اسلامی ہو، عقائد اسلامیہ ہو، ساری چیزوں کو، اور ہم سمجھیں گے آج کے انسان کے عقل کے مطابق، کیونکہ آج کا انسان جو ہے یہ ترقی یافتہ ہے، اس کی عقل بھی ترقی یافتہ ہے، تو نئے طریقے سے ہم سوچیں گے۔ یقیناً یہ لوگ گمراہی میں، ایسے لوگ فقہ سلف سے لوگوں کو دور کرتے ہیں اور جدید فقہ کی دعوت دیتے ہیں۔ جرائد، مجلات، اخبارات میں ایسے بہت سارے منحرف اور گمراہ قلمکار موجود ہیں جو اس طرح کی تحریریں لکھتے رہتے، خاص طور سے عربی زبان میں آپ دیکھیں گے بھرمار ایسے لوگوں کی جو دین اسلام ہی کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو دوسرے مذاہب کی کتابوں سے تقابل کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارے یہاں بھی ایسا ہے جسے تمہاری کتابوں میں ہے، وہ دیکھو فلاں سائنسدان نے ایسی بات کہی ہے، ہمارے یہاں قرآن میں بھی ہے، اللہ کے رسول نے بھی ایسی بات کہی ہے۔ اس کا مطلب جو ہے کہ ہمارا دین جو ہے صحیح ہے، قرآن کی بات صحیح ہے، حدیث کی بات صحیح ہے۔ یعنی یہ لوگ ماڈرن سائنس، جدید دور کے اندر جو ماڈرن سائنس ہے اور دوسروں کے یہاں جو مقدس کتابیں مانی جاتی ہیں ان کو معیار بنا کر کے تولتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کتاب و سنت اپنا جو ہے یہ معیار ہے، اس کے مطابق جو چیزیں ہوں گی ہم اس کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم تولیں گے تمام چیزوں کو، پرکھیں گے تمام چیزوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں، اللہ کے کلام کی روشنی میں ہم پرکھیں گے ساری چیزوں کو، وہ کوئی سائنس ہو یا کچھ بھی ہو۔ لیکن جو لوگ مروبیت کا شکار ہیں، مغربی تہذیب اور ماڈرن سائنس سے جو لوگ مرعوب ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور جو لوگ منہج سلف کی بات کرتے ہیں یا صحابہ کرام آج سے 1500 سال پہلے کے لوگوں کی بات کرتے ہیں، اس زمانے کی بات کرتے ہیں، تو قدامت پرست کہا جاتا ہے، روایت پسند کہا جاتا ہے، اور بھی دوسرے الفاظ اور القاب سے نوازے جاتے ہیں ایسے لوگ، حالانکہ انہیں نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اور جو احکام اللہ کے رسول کو دیا تھا آج سے 1500 سال پہلے، وہی قیامت تک لاگو ہوگا۔ اس کے اندر کوئی جدت نہیں ہے، اس کے اندر کسی چیز کی کوئی ماڈرنائز نہیں کیا جائے گا، نارملائز نہیں کیا جائے گا کسی طرح سے بھی، وہ ایز اٹ از جیسے آج سے 1500 سال پہلے تھا آج بھی ویسے ہی چلے گا، لاگو ہوگا۔ دنیاوی چیزوں میں آپ جدید کاری کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں، ماڈرنائز کر سکتے ہیں، اپنی سہولیات کے لیے دنیاوی چیزوں میں آپ بہت کچھ کمی بیشی کر سکتے ہیں، تبدیلی کر سکتے ہیں، گھٹا بڑھا سکتے ہیں، لیکن عقیدے میں، دین کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن کے اندر، کسی بھی اسلامی حکم کے اندر آپ ذرہ برابر بھی گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں۔ ایک انسان آج بھی کامل مومن بن سکتا ہے
پورے طور پر ہدایت پر ہو سکتا ہے اسی صورت میں جب وہ دین پر بالکل ویسے ہی عمل کرے گا جیسے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا، صحابہ کرام نے کیا تھا، تابعین اور تبع تابعین نے کیا تھا، ائمہ دین اور محدثین کرام نے کیا۔ آج بھی ہمیں اسی طریقے کی ضرورت، آج بھی ہمیں بالکل ویسے ہی عمل کرنے کی ضرورت ہے جیسے پہلے کے لوگوں نے کیا تھا۔ یہ دین کا معاملہ ہے۔ دنیا کو آپ مت دیکھیں، دنیاوی تہذیب کو مت دیکھیں آثار قدیمہ کے ذریعے سے کہ آج سے 1000 سال پہلے کیسے لوگ تھے اور آج ترقی کر کے لوگ کہاں پہنچ گئے۔ آپ دین کے معاملے کو دیکھیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے۔ پہلی صدی ہجری میں قرآن کے جو نسخے جیسے تھے مصحف عثمانی، آج بھی آپ کو 14ویں اور 15ویں صدی ہجری میں بالکل ویسے ہی ملے گا۔ اور یہ فخر کی بات ہے کہ ایک سو سے ایک حرف اور ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوا ہے، تبدیلی اور نہیں ہوئی ہے۔ قرآن کے نسخے میں کسی قسم کی کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے۔ 1200-1300 سال پہلے امام بخاری نے جو کتاب لکھ دی تھی آج بھی ویسے باقی ہے، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی تحریف اور کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو ہمیں وہی چاہیے۔ اور دین کے معاملے میں جن کے یہاں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، چینجنگ ہوتی رہتی ہے، جب بھی ان کی دینی کتابیں نئے سال کی مناسبت سے چھپ کر آتی ہیں تو کچھ نہ کچھ چینجنگ ہو جاتی ہے، زمانے کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بدلاؤ ہو جاتا ہے۔ اور باقاعدہ جو ان کے دین پسند لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کی میٹنگ ہوتی ہے اور جان بوجھ کر تبدیلی کی جاتی ہے، زمانے کے اعتبار سے اس کے اندر چینجنگ کی جاتی ہے۔ وہ اس کو محرف دین کہتے ہیں، بدلا ہوا اور اس کو اچھا نہیں مانا جاتا۔ ان کی یہاں کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ چنانچہ آج مسیحی یہ ثابت نہیں کر سکتے، نصرانی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جو چیز وہ یا جو قول یا جو بات وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، کوئی کہہ سکے کہ انہی کا قول ہے، کیونکہ اس کی سند نہیں ان کے پاس، اور کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ جتنی بھی کتابیں دنیا میں موجود ہیں، جتنے بھی دھرم ہیں، ان کی کتابیں ہیں، کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ چاہے کوئی کہے کہ ہم 1000 سال پرانا ہمارا دھرم ہے، لاکھوں سال پرانا دھرم ہے، لیکن ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ دین اسلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہاں، باطل پرست اور اسلام کے دشمن پیدا ہوں گے، وہ اس کے اندر رد و بدل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر انحراف پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، بدعات ڈالنے کی کوشش کریں گے، تبدیلی کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہر سال اور ہر صدی میں بھیجتا رہے گا۔ ایسی جماعت کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رکھے گا جو ان تمام انحرافات، ان تمام باطل تعویلات اور جھوٹے پروپیگنڈے، بدعات اور خرافات جن کی نسبت دین اسلام کی طرف کی جائے گی اور دین اسلام کہہ کر کے اس کو پرچار کیا جائے گا، عام کیا جائے گا، ایک جماعت قائم رہے گی قیامت تک۔ وہ ان کے جھوٹ کو، ان کے باطل پروپیگنڈوں کو،
ان کے بدعات اور خرافات کو، ان کی انحرافات کو، ان کی بدعقیدگیوں کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ حدیث کے مطابق ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا رہے گا جس کا کارنامہ سب سے بڑا ہوگا، اور اس کا تعلق اسی جماعت سے ہوگا جس جماعت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ایک گروہ، ایک جماعت قیامت تک قائم رہے گی، اور وہ صحابہ کی جماعت ہے، اور وہ جماعت قائم ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تو دین اسلام کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے میں لے لیا ہے، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں قرآن یا دین کی جو حفاظت مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس کے الفاظ میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ یہی صرف مقصود نہیں ہے، یہاں پورا دین مقصود ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی مقصود ہے، اور دین اور شریعت کے ساتھ منہج اور طریقہ بھی مقصود ہے۔ ساری چیزیں یہ ویسے ہی محفوظ ہیں کہ دین تو ہے جو قرآن اور حدیث کا نام، اور پھر اس کے بعد عمل کرنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں محفوظ ہیں، اور ان کی حفاظت لوگ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو اس کے دین کی حفاظت کریں گے، اس کے دین کا دفاع کریں گے، حدیث کا دفاع کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دفاع کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جو لوگ بولیں گے ان کا جواب دیں گے، ان کی تردید کریں گے، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول نے عادل اور انصاف پسند کہا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو حدیثوں کے اندر جو تحریف کرتے ہیں، دین کے اندر جو تحریف کرتے ہیں، باطل تعویل کرتے ہیں، ان کا جواب دیں گے، اور دین اور سنت کا جو ہے دفاع کریں گے ان کے باطل تعویلات سے۔ تو ظاہر سی بات ہے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے یہاں پہ، اپڈیٹ جیسے ہوتا رہتا آج کے پروگراموں میں، کوئی انسان جو ہے سافٹ ویئر بنائے تو اپڈیٹ کرتا ہے، اس کے اندر جو ہے کچھ نئی چیزیں داخل کر دیتا ہے۔ موبائل کا نام وہی ہے لیکن اس کی سیریز بدلتی رہتی ہے، اس کے اندر اپڈیٹ کچھ نئی چیزیں آ جاتی ہیں، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے دین اس طرح سے نہیں ہے کہ اس کے اندر اپڈیٹ آپ کرو، اس کے اندر تحدیث کرو، اس کے اندر آپ چینجنگ کرو، اس کو ماڈرنائز کرو، اور نارملائز کر کے جو لوگوں کے مطابق بتاؤ۔ آپ کہے تو کہو دنیا بھر میں، ہاں ہمارے یہاں بھی وہی چیز ہے، تمہارے وہاں بھی وہی چیز ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے، مماثلت دکھانے کی کوشش کرو، یہ سب نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کی تاریخ پڑھیں، سلف صالحین کی تاریخ پڑھیں، کبھی بھی انہوں نے موازنہ نہیں کیا دین اسلام کا کسی دوسرے دین سے، کوئی موازنہ نہیں کیا، کوئی مقابلہ نہیں کیا۔ وہ حدیث بالکل صحیح ہے، تمام روایتوں اور سندوں کے ساتھ حسن ہے، صحیح ہے، اس سے استدلال کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ وہ اہل کتاب کی کوئی کتاب یا تورات اللہ کے رسول کے پاس لے گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے اور آپ نے ان کو ڈانٹا، کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم لوگ جو ہے دوسرے کی کتابوں میں پڑھ گئے ہو، آج موسیٰ بھی اگر زندہ ہوتے تو ہماری وہ پیروی کرتے۔ انہوں نے کتاب کو پھینک دیا، اور اس کے بعد وہ گر گئے گھٹنے کے بل، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو رب کے حساب سے، دین اسلام کو اپنا دین سمجھ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر کے میں توبہ کرتا ہوں، اور ان تمام چیزوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اسے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کہیں کہ تورات کے اندر جو اچھی باتیں ہیں، فلاں کتاب کے اندر جو اچھی باتیں ہیں، ہمارے قرآن بھی ویسا ہے، یہ موازنہ نہیں ہے، کوئی تقابل وقابل آپ کو نہیں ملے گا۔
تقابل سے اور موازنہ سے حقانیت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ دین اسلام اور قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، یہی برحق ہے اور یہ سب پر غالب ہے۔ آپ بتائیے، ایک برحق چیز کو ایک باطل چیز سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی موازنہ کر سکتا ہے؟ اس سے دوسرے لوگ دھوکے میں پڑ جائیں گے۔ بھئی جو چیز آپ کے قرآن میں ہے، وہی چیز اگر وید میں لکھی ہوئی ہے، وہی چیز اگر انجیل میں یا بائبل میں وہی چیز لکھی ہوئی ہے، تو پھر آدمی انجیل پہ اپنا ٹھیک ہے، اس کے اندر کچھ غلط باتیں بھی ہیں، یا اور بھی ان کے یہاں کچھ دوسری کتابیں ہیں جس میں غلط باتیں ہوں گی، ان کو چھوڑ دے اور ان کی کتابوں میں جو اچھی باتیں اس پر عمل کرے اور وہ اپنے دھرم پہ باقی رہے۔ کیا پریشانی ہے؟ آپ یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں جو کتاب موجود ہے جس کو تم مقدس مانتے ہو، اس میں لکھا ہوا ہے اللہ کے بارے میں جو تصور ہے، صحیح تصور ہے، اس کی صرف عبادت کرنی چاہیے، اس کی مورتی وغیرہ بنا کے پوجا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کو ماننا چاہیے، کسی انسان کو اس کا بیٹا نہیں ماننا چاہیے، کسی مخلوق کو جو ہے خدا نہیں مان سکتے۔ وہ انسان کہہ سکتا ہے ہمارے یہاں یہ چیزیں اگر موجود ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو ہے ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور جو اچھی چیزیں ہیں اس پہ عمل کریں گے دنیا کے اندر۔ وہ پھر دین اسلام کی طرف کیوں سوچے گا؟ کیونکہ دین اور دھرم بدلنے میں دنیاوی اعتبار سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہمارے یہاں اچھی چیزیں موجود ہیں، ایک اللہ کی عبادت کا تصور اگر ہمارے یہاں موجود ہے، حتیٰ کہ بہت ساری اخروی چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں وہ سب ہمارے یہاں موجود ہیں، اور نیکی کرنے کا تصور ہے، بھلائی کرنے کا تصور ہے کہ اس پر دان پن ملتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے انسان کی آخرت سدھر سکتی ہے۔ تو آخرت میں کامیابی تو ہر ایک کو مطلوب ہے، ہر ایک کے یہاں ہر دھرم میں آپ کو یہ تصور مل جائے گا کہ کیسے جو ہے اچھے کام کرو جس کی بنیاد پر تم کو آخرت میں کامیابی اور نجات مل سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل تصور ہے دین کا، اس سے جب آدمی غافل ہوتا ہے مجموعی اعتبار سے تو بھٹک جاتا ہے، پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کوئی بھی میدان ہو، دین سیکھنے کا مسئلہ ہو یا دعوت دینے کا مسئلہ ہو یا عمل کرنے کا مسئلہ ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہر جگہ آدمی بھٹکے گا جب اس کو صحیح تصور دینے والا کوئی نہیں رہے گا دین کے بارے میں، اور اس کے سامنے وہ صحیح تصور جب تک نہیں آئے گا۔ اسلام کے تعلق سے سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ آخری دین ہے، اور سب سے پہلے انسان کو اگر اس کے عمل کو مقبول کرانا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور اسے آخرت میں کامیابی حاصل کرنی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور وہ جس دین پر ہے، جس عقیدے پر ہے، اس سے برات کا اظہار کرے پورے طور پر شرک اور کفر سے، اور وہ جس باطل دین عقیدے پر ہے اس سے وہ برات کا اظہار کرے۔ یہ بھی چیز شامل ہے اس میں، وہ برات کا اظہار کرے اور اس کے بعد وہ دین اسلام کو قبول کرے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دینے کے ساتھ، اس کو ماننے کے ساتھ، اس کا اقرار کرنے کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانے، گواہی دے اور اقرار کرے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ یہ تصور دینا ضروری ہے۔ اور قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، دین اسلام کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس سے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بھلی ہو سکتی ہیں۔ دین اسلام
قبول کرنا نہ قبول کرنا یا ہدایت پر لانا نہ لانا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ ارے کچھ چیزیں ایسی بتانی پڑتی ہیں، ڈائریکٹ قرآن حدیث سے دلیل دو گے دوسرا کوئی سمجھ نہیں پائے گا، تو ان کی کتابوں سے یا ادھر ادھر کی باتوں سے لانا پڑتا ہے۔ مطلب کیا آپ کے لانے سے کہنے سے کوئی مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ رب العالمین جب تک کسی کو توفیق نہیں دے گا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے مسلمان۔ آپ کے سگے چچا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سگے چچا تھے ابو طالب، وہ نہیں مسلمان ہو سکے۔ اللہ کے رسول کتنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے چاہنے سے بھی کیا آپ طریقہ نہیں جانتے تھے کہ دین اسلام کو کیسے ان کے سامنے پیش کیا جائے؟ آپ کے گھر کے تھے، آپ کی سگے چچا تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ نہیں معلوم تھا کہ کس بیٹر طریقے سے ان کو جو ہے دین کا پیغام پہنچایا جائے، کون سا ٹیکنیک اختیار کیا جائے، کون سا طریقہ انہوں نے اختیار کیا؟ سیدھا وہ کہتے تھے، سیدھا یہی کہنا ہے کہ صرف ایک اللہ رب العالمین۔ قرآن کو وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے اندر آپ کو ہزاروں دلیلیں مل جائیں گی، عقلی دلیلیں مل جائیں گی، فطری دلیلیں مل جائیں گی، ہر طرح کی دلیلیں آپ کو مل جائیں گی۔ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو سمجھایا جاتا ہے، دونوں کے اندر تلازم پایا جاتا ہے۔ اگر انسان یہ اقرار کر لے کہ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، پوری کائنات کو چلانے والا ہے، روزی دینے والا ہے، مصیبت سے بچانے والا وہی ہے، جب یہ تصور انسان کے اندر آ جائے تو اس کو بتایا جائے جب وہی سب کچھ کرنے والا ہے تو عبادت کا مستحق بھی وہی۔ اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے یہی پیش کرتے تھے، مکی آیتوں کے اندر، صورتوں کے اندر یہی سب کچھ بتایا گیا ہے۔ فطری شواہد، فطری دلائل اور عقلی دلائل بھرے پڑے ہیں، انہیں عقلی اور فطری دلیلوں کو بنیاد بنا کر کے غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی ہے۔ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، حدیث میں سب کچھ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں سب کچھ ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں۔ آخر اس وقت کیا وہ لوگ وید کے ذریعے سے، انجیل اور تورات کے ذریعے سے، بائبل کے ذریعے سے اور ماڈرن سائنس کے ذریعے سے، منطق اور فلسفہ کے ذریعے سے وہ لوگ دین اسلام کو پھیلاتے تھے؟ نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین، طبع تابعین کے دور میں، محدثین کے دور میں آپ کہاں تک جائیں گے؟ دین اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا اسی وقت، نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین، طبع تابعین کے دور میں۔ ان کو تو نہیں پتا تھا منطق فلسفہ کسے کہتے ہیں، یہ تو بعد میں عباسی دور میں آیا ہے، علم کلام، منطق، فلسفہ یونان سے، اور ماڈرن سائنس تو آج کی ہے۔ وہ لوگ صحابہ کرام ویدوں کے بارے میں جانتے تھے کیا؟ تورات انجیل جانتے تھے؟ سب کو سائڈ میں لگاتے تھے، تورات انجیل رہا ہوگا پھر بھی وہ لوگ چھوتے نہیں تھے۔ وہ اپنے دماغ سے جو کچھ انہوں نے نبی سے طریقہ سیکھا تھا، قرآن اور حدیث جو ان کے سامنے تھا، جو قرآن اور حدیث کو، نبی کی سیرت کو صحیح سے پڑھے گا وہ سارا طریقہ اس کو معلوم ہو جائے گا۔ آپ مکی زندگی کو پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی سیرت کو پڑھ لو صحیح سے، اور قرآن کی مکی صورتوں کو آپ صحیح سے پڑھ لو، اس سے کیسے استدلال اور اس کی تفاسیر کو صحیح سے پڑھ لو، سب سمجھ میں آ جائے گا کہ غیر مسلموں میں کیسے دعوت دی جاتی ہے اور خود مسلمانوں میں کیسے دعوت دی جاتی تھی۔ آج تو مسلمانوں کے یہاں ضرورت ہے ان تمام دلیلوں کو پکڑنے کی، غیر مسلموں سے زیادہ وہ ساری دلیلیں جو قرآن کے اندر عقلی اور فطری دلیلیں موجود ہیں مکی صورتوں کے اندر، وہ ساری آیتیں تو آج خود مسلمان اس کے محتاج ہیں سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کے، اور جو ہے اس کے خلاف جو عمل ہو رہا ہے اس کو چھوڑنے کے، یہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہ لوگوں کو بھٹکا، یہ سب کہہ کر کے قرآن حدیث سے بھٹکایا جاتا، نبی کی سیرت سے، صحابہ کی سیرت سے بھٹکایا جاتا، اور سلف نے جو دین کو پھیلایا ہے پوری دنیا میں کتاب و سنت کی روشنی میں، اس طریقے سے بھٹکایا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے ان کو کیا آتا ہے قرآن حدیث کے علاوہ، ان کی کتابیں پڑھو خشک رہتی ہیں، قرآن اور حدیث کے علاوہ ان کے پاس کچھ لکھا نہیں ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ جو ہے
ویدوں کے اسلوک لکھ دو، انجیل اور تورات کے لکھ دو کچھ آیات کو، ان کی کچھ ورسز کو، تو بہت بڑے عالم ہو جاؤ گے، بہت بڑے دائی ہو جاؤ گے، حجت الاسلام اور شیخ الاسلام بن جاؤ گے. جبکہ ان ساری چیزوں کی کوئی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے، اور اس کے کیا بھیانک نتائج ہیں وہ سب آ چکے اور آ رہے ہیں اور آئیں گے. ظاہر سی بات ہے، سلف کے منہج کو چھوڑ کر کے جب نیا طریقہ ایجاد کرو گے تو اس کا نتیجہ غلط ہی ہوگا. تو یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، مغالطہ لوگوں میں پھیلایا جاتا ہے. دعوت کا جو صحیح طریقہ ہے وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اختیار کیا ہے، اور خاص طور سے مکی زندگی میں. آپ مکی زندگی میں نبی کا طریقہ آپ دیکھیے، پڑھیے کہ آپ کا دعوت کا کیا طریقہ تھا. آپ مکہ والوں کے سامنے کیا پیش کرتے تھے، کس طریقے سے دعوت کو پیش کرتے تھے. اور مکہ سے باہر کے لوگوں کے سامنے، یا باہر سے جو حج کے موسم میں وفود آتے تھے، قبیلے آتے تھے، ان کے پاس جا کے آپ کیا کہتے تھے، اور مکی صورتوں میں کیا سمجھایا گیا ہے کیسے دین کو پیش کرنا، وہ کافی ہے ہمارے لیے. آج بھی وہی طریقہ چلے گا، اسی فطرت پہ قیامت تک لوگ رہیں گے، فطرت بدلے گی نہیں. جو بات مکہ والے سمجھتے تھے، یا آج سے 1500 سال پہلے، آج بھی وہی لوگ سمجھیں گے. انسان کی ذہنیت اور عقلیت نہیں بدلتی ہے، لہذا ہمیں نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ توفیق، ایمان کی توفیق، اسلام کی توفیق اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یہ اس وقت نازل ہوئی آیت تو اللہ کے رسول پریشان تھے، ابو طالب جھانکری کے عالم میں تھے کہ اسلام قبول کر لیں، لیکن انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں نہیں کسی کو ہدایت دے، ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ دین کو پہنچانا ہے، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچا دینا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین. رسول کا کام یہ ہے کہ دین کو پورے طور پر پہنچا دے. اور اس کے علاوہ یعنی آپ ہدایت اور رہنمائی کرنے والے، راستہ بتانے والے، راستہ دکھانے والے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ صحیح راستے کی طرف لوگوں کو رہنمائی کرنے والے، بتانے والے. تو اللہ کے رسول یا کوئی بھی انسان جو نبی کے وارثین ہیں، وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتا سکتے ہیں. دل کے اندر ایمان کو اتارنا یہ اللہ کا کام ہے. چنانچہ ہمیں دین کے لیے، چاہے وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، منہج کا مسئلہ ہو، عمل کا مسئلہ ہو، دعوت کا مسئلہ ہو، کوئی بھی میدان ہو، وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو سلف نے اختیار کیا، جو نبی نے اختیار کیا ہے اور صحابہ نے اختیار کیا ہے. اسی سے ہماری اصلاح ہوگی. جیسا کہ امام مالک نے فرمایا ہے، لا یصلح آخر هذه الامہ الا ما صلح اولها. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ بعد میں پھر دیکھا جائے گا. ابھی شیخ کچھ سوالات کریں گے یا کچھ بات رکھیں گے، اس کی روشنی میں مزید گفتگو آگے بڑھے گی. جی جزاک اللہ خیر. شیخنا آج بھی ہمارے سامنے کچھ گیسٹ موجود ہیں جو آپ سے سوال کریں گے. انشاءاللہ میں سب سے پہلے گیسٹ جو ہیں ان کو ایڈ کروں گا. ایم ڈی دانش اشرف، وہ اپنا سوال کریں. ایم ڈی دانش اشرف، اپنا مائک انمیوٹ کریں اور شیخ سے اپنا سوال کریں. ان کے علاوہ ایک گیسٹ ہیں ابراہیم بھائی، وہ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا سوال کریں شیخ سے. جی السلام علیکم، شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا جو سوال ہے نا، وہ معذرت کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا جو مطلب جو منہج ہے اس سے میں اختلاف رکھتا ہوں. مطلب جیسے آپ کے منہج میں بھی کافی غلطیاں ہیں. جی تو سوال کریں آپ. ہاں، جیسے سوال کیا؟
جیسے اجماع ہو گیا، ٹھیک ہے، اجماع کو دلیل سمجھنا، یا جو صحابی ہیں صحابی کے فہم کو دلیل سمجھنا. تو صحابی کا جو فہم ہے اور جو اجماع ہے تو یہ اسلام میں دلیل نہیں ہے. اسلام میں جو دلیل ہے وہ صرف قرآن ہے اور حدیث اللہ کا قول ہے، یہ اسلام میں دلیل ہے. آپ سوال کہاں کر رہے ہیں؟ آپ تو مطلب اپنا منہج بتا رہے ہیں یا اپنا طریقہ یا اپنی فکر بتا رہے ہیں. نہیں، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جیسے آپ کے پاس جیسے اجماع کو آپ مانتے ہو یا پھر آپ صحابہ کے فہم کو مانتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تو بالکل غلط ہے، اس میں تو اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم کیوں صحابہ کے اجماع کو، صحابہ کے فہم کو ہم لیں، ہم کیوں اجماع کو لیں جب جن کی قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے؟ ارے بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ ہم کہاں نہیں اجماع کی بات، تو اجماع کی بات ہم نے یہاں کی ہی نہیں ہے. نہیں، اصول منہج میں تو میں اس کے اصول کے اوپر بات کر رہا ہوں. جیسے اصول منہج میں تو یہ سب چیزیں آتی ہیں. جیسے اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا منہج کیا ہے تو آپ بولو گے، جیسے آپ نے اپنے بیان میں بھی بولا کہ صحابہ کا جو فہم ہمیں لینا ہے، تو آپ نے صحابہ کے فہم کے اوپر کافی مطلب زور دیا کہ ان کا فہم ہمیں لینا ہے. تو یہ تو مطلب لیکن اس کی تو کوئی اللہ نے ہمیں ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا کہ صحابہ کے فہم کو لینا ہے، یا اللہ کے رسول نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ صحابہ کے فہم کو لینا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے، ابھی تو آج میں نے فہم صحابہ پر بحث نہیں کی ہے. گفتگو جو ہماری ہوئی ہے وہ صحابہ کے منہج اور طریقے کو لے کر کے، اور جب ہم صحابہ کے منہج اور طریقہ بولتے ہیں تو اس سے میری مراد ہوتی ہے یا سب کی مراد ہوتی ہے جو بھی اس پر بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جس طرح دین پر عمل کر کے صحابہ کو دکھایا ہے، اور پھر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر کے دین پر عمل کیا اور وہی طریقہ لوگوں تک پہنچایا. اور فہم جب ہم کہتے ہیں فہم صحابہ تو اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو جس طریقے سے سمجھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ نبی کی تربیت میں وہ لوگ رہے ہیں اور ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کو سیکھا ہے اور سمجھا ہے. اور ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فہم پر کوئی نکیر نہیں کیا ہے. انہوں نے جو سمجھا اس کو بہتر سمجھا اور عمل کیا نبی کے سامنے، پھر اس طریقے کو، اس فہم کو لوگوں تک پہنچایا ہے پوری دنیا والوں. تو ظاہر سی بات ہے اس طریقے سے وہ اتھارٹی ہو جاتے ہیں، اور ان کے تعلق سے تو قرآن اور حدیث میں ان کی اتھارٹی اور حجت ہونے کے لیے بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ جب ہم فہم صحابہ کہتے ہیں تو ان کا یہ مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی اپنا الگ فہم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم مراد ہوتا ہے. جب ہم فہم منہج صحابہ کہتے ہیں تو نبی کا منہج مراد ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ نبی کا طریقہ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پر جس طریقے سے عمل کیا صحابہ کے سامنے، اسی طریقے کو لوگوں تک پہنچایا ہے. آپ دیکھیے بہت ساری حدیثیں ملیں گی. ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، ابو حمید ساعدی نماز پڑھاتے ہیں لوگوں کو، اس کے بعد جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں بعد میں لوگوں کو بتاتے ہیں اسی طریقے سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وضو بناتے ہیں اور اپنے سامنے جو تابعین ہوتے ہیں ان کے شاگرد ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں اسی طریقے سے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو بناتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جو طریقہ لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو صحابہ نے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ نبی کا طریقہ ہے. تو اصل تو دین ہے. اب دین پر کیسے عمل کیا جائے، نبی نے لوگوں کو کس سکھایا، وہ کون تھے؟ صحابہ تھے. نبی کے سامنے جو بھی تھے ان کو صحابہ کہتے، ان کو دین سکھایا. اب صحابہ نے نبی سے ڈائریکٹ جس طریقے سے دین کو سیکھا ہے اسی کو ہم منہج صحابہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ صحابہ نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سمجھایا دین کو صحابہ کو، اور پھر صحابہ نے وہی بالکل اسی طریقے سے لوگوں کو سمجھایا. تو یہ فہم صحابہ ہے. چنانچہ آج ہمیں جب قرآن کی تفسیر کرنی ہوگی تو بھائی کسی آیت یا کسی آیت کے اندر تو سب سے پہلے حدیث دیکھیں گے کہ شان نزول دیکھیں گے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں کچھ کہا ہے، اس کی تفسیر میں نہیں کہا ہے، صحابہ نے کیسے سمجھا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ ہو گئے، ابی بن کعب ہو گئے، عبداللہ بن مسعود ہو گئے،
علی بن ابی طالب ہو گئے، بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جن کے جو ہے آپ کو آثار اقوال ملیں گے، انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے۔ قرآن کریم کی غالباً جو ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے الذین آمنوا، یا سورہ آل عمران کی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام پر جو ہے یہ بہت گراں گزری یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے اور اس کے بعد وہ ذرا بھی ظلم نہ کرے، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، ایمان کے ساتھ وہ ظلم نہ کرے، تب وہ جو ہے راہ ہدایت پر ہوگا۔ تو کہا کہ بھائی ظلم ایُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، کون ہے جو ظلم نہ کرے؟ ہر کوئی ظلم کرتا ہے، کچھ نہ کچھ تو اسے ظلم ہوتا ہی ہے، تو یہ تو بہت ہی مشکل ہے۔ تو وہ اللہ کے رسول سے سمجھنے گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی ہے جس میں لقمان جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم؟ تو شرک جو ہے بہت بڑا یہ ظلم ہے۔ تو یہاں پر ایمان کے ساتھ جس ظلم کی بات آئی ہے کہ وہ ظلم نہ کرے، یہاں شرک مراد ہے۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے، پڑھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، اس کا مذاکرہ کرتے تھے اور پھر اس پر عمل کرتے تھے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ 10 آیتیں پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دین پر دیکھا، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، یا کوئی بھی کام ہو، جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اسی طریقے کو انہوں نے دنیا میں پھیلایا ہے، اور جس طریقے سے دین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے، اسی طریقے سے دوسروں کو سمجھایا ہے۔ تو جب ہم منہج صحابہ یا فہم صحابہ کہتے ہیں تو اس سے ڈائریکٹ نبی کا فہم اور نبی کا طریقہ اور منہج مراد ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ سمجھ رہے میرے بھائی؟ ہم الگ شیخ سے کوئی چیز نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی شیخ، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جیسے کہ اگر صحابی نے اللہ کے رسول کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور وہ ہم تک پہنچایا، تو وہ تو صحابی جو ہے بیان کر رہے ہیں، ہماری طرف خبر پہنچا رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے ایسے ایسے کیا، اس میں تو جی کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب صحابی ایک انڈرسٹینڈنگ مطلب جب صحابی اپنی انڈرسٹینڈنگ لے کر آتے ہیں، فار مثال کے طور پہ بولتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے رسول نے اس کو کہا ہے، تو وہ ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے ابن عباس ہیں، تو ابن عباس جو ہے ٹیمپرری میرج کو جائز سمجھتے تھے، تو یہاں پہ ہم ابن عباس کا فہم نہیں لیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے کچھ صحاباؤں کو کہا کہ بھائی جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ جب جو بھی انسان جو ہے مطلب وہ پیاز وغیرہ کھاتا ہے یا وہ گارلک وغیرہ کھاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ مسجد میں نہ آئے، آپ کو حدیث معلوم ہوگی، تو وہ مسجد میں نہ آئے۔ تو بہت سے صحاباؤں نے سمجھ لیا کہ یہ حرام ہے، تو وہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ حرام ہے، حرام ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ان کو بلا کے سمجھایا کہ نہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کچھ کہہ رہے ہیں اور صحابی اس سے کچھ اور مراد لے لیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جیسے تو یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، تو جب صحابی کچھ اور مراد لے لیتے ہیں اس سے، تو صحابی کا وہ فہم ہو گیا۔ تو اگر کوئی صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا، اللہ کے رسول نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، جیسے آپ نے وہ ظلم والی آیت کوٹ کی، تو وہ آپ نے بالکل صحیح بات بولی کہ جب صحابہ کو اس صحابہ نے اس کا مطلب کچھ اور سمجھا، لیکن وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تو اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا کہ یہاں پہ ظلم سے کیا مراد ہے، تو وہ ہم لے لیں گے۔ لیکن جب صحابی کچھ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اور وہ یہ نہیں کہتے کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو وہاں پر ہم ان کا فہم چھوڑ دیں گے۔ مطلب یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو آپ نے حدیث بتائی، جو لہسن اور پیاز، کچا پیاز یا لہسن کھانے کی بات ہے، تو وہ تو صحیح ہے کہ حدیث ہے کہ وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، لیکن صحابہ سے جوڑ کر کے جو واقعہ آپ نے بتایا وہ میری سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے کہ کس نے جو ہے حرام سمجھ لیا پھر اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ وہ حدیث کہاں پہ ہے یا وہ روایت کہاں پہ ہے؟ کیونکہ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر یہ اضافہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جہاں تک ابن عباس رضی اللہ عنہما کا جو ٹیمپروری آپ نکاح وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، شاید نکاح متع کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہاں جی، تو صحیح روایت سے جو ہے آپ سے انکار ثابت ہے اور رجوع ثابت ہے۔ ہاں، دیگر صحابہ کی روشنی میں چونکہ یہ چیز مشہور تھی، جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ مشہور ہوتی ہیں، تو اور لمبے عرصے تک
وہ چیز باقی رہتی ہے تو ہو سکتا ہے کسی تک پہنچی ہو کسی تک نہ پہنچی ہو. تو کثرت سے جو صحابہ کرام ساتھ میں تھے وہ جانتے تھے اور انہوں نے اس سے بعد میں رجوع کیا ہے. یہ رجوع ثابت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو ٹیمپروری نگاہ کی بات آپ کر رہے ہیں نا، اس سے رجوع ثابت ہے. اس کو آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کے لیے اللہ کے رسول نے باقاعدہ دعا کی تھی تفسیر قرآن کے تعلق سے، اللہم علمہ التاویل. تو یہ صحیح سند سے ثابت ہے. تو آپ کو ترجمان الامہ کہا جاتا ہے، حبر الامہ کہا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو صحابہ کرام سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا الگ اپنا فہم ہو، تو ممکن ہے شاذ قول کسی صحابی کا ہو، تو ایسی صورت میں صحابہ کی بات دیکھی جائے گی کہ کسی اسلام کا کوئی حکم ہے اس کے تعلق سے عام صحابہ کا فہم کیا ہے. جب ہم وہ کوئی شاذ کسی صحابی کا قول نہیں مانا جائے گا. ظاہر سی بات ہے اگر کسی صحابی کا کوئی شاذ قول ہے اور وہ عام جو ہے صحابہ کے فہم سے ہٹ کر کے ہے، تو ہم جو ہے عام صحابہ کے فہم کو وہاں پہ مراد لیں گے. اور میں نے آپ سے بتا دیا کہ فہم صحابہ یہ اصل نہیں ہے، یہ تابع ہے. یہ تابع کے طور پہ بولا جاتا ہے، ورنہ اصل تو نبی کا فہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو جیسے سمجھایا تو سب سے پہلے اولین جو ہیں وہ صحابہ ہیں. اولین راوی آپ حدیث میں دیکھیں، سنت دیکھیں یا قرآن ہی ہے. قرآن اور حدیث پورے دین کے جو اول راوی ہیں، راوی اول ہیں، وہ پہنچانے والے کون ہیں؟ قرآن کی آیتوں کو، قرآن کو یا حدیث کو، اللہ کے کلام کو یا رسول کے کلام کو پوری امت تک پہنچانے والے جو ہیں، وہ بیچ میں جو رابطے اول ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. انہوں نے ہی بات ہم تک پہنچائی ہے. قرآن بھی انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے اور حدیث بھی انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہ اتھارٹی ہے. قرآن اور حدیث میں آپ کو جگہ جگہ مل جائے گا. اور اتھارٹی جب بولتے ہیں تو وہاں مجموعے صحابہ مراد ہوتے ہیں. اگر مجموعے صحابہ سے ہٹ کر کے کسی کی رائے ہے تو اس کو ساز مانا جائے گا. اس کو بنیاد بنا کر کے آپ جو ہے ٹھیک ہے، جزاک صحابہ اللہ. یا ایک آخری مجموعے سوال صحابہ شیخ، کو جو ہے سمجھ آپ گیا شیخ. ایک آخری بلند سوال، نہیں کر سکتے ہیں. جی جی ایک آخری سوال شیخ. یہ ظاہری مسلک کے بارے میں بتا دیجیے کہ مطلب میرا جو رجحان ہے تھوڑا ظاہری مسلک کی طرف ہے، تو ظاہری مسلک جو ہے وہ صحیح ہے غلط ہے؟ ظاہری مسلک میں کیا ہے وہ، مطلب آپ کو پتا ہوگا ظاہری مسلک کے بارے میں. تو میرا رجحان تھوڑا ظاہری مسلک کی طرف ہے، ظاہری منہج کی طرف ہے. ظاہری میں زیادہ واضح جو یہی ہے کہ وہ اجماع اور قیاس کو نہیں مانتے ہیں. ہاں، قرآن اور حدیث کے نصوص سے بظاہر جس چیز کا پتہ چلتا ہے اسی پر عمل کرتے ہیں اور یہ کوئی غلط نہیں ہے. لیکن دیکھیے ساتھ میں اجماع اور قیاس بھی ہے، گرچہ یہ کتاب و سنت کے نصوص کے تابع ہے. یہ مستقل میں بھی مانتا ہوں کہ اجماع یا قیاس یہ مستقل جو ہے یہ مصدر کی حیثیت نہیں ہے. یہ بھی ہیں لیکن کتاب و سنت کتاب ہے. اصل جو دین ہے وہ قرآن و حدیث ہے. یہ ہر ایک کو ماننا، جسے آپ نے شروع میں کہا ہے، تو قرآن اور حدیث یہی اصل دین ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ہم صحابہ کی جب بات کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو انہوں نے پہنچایا، وہ اتھارٹی ہیں، ان کی بات ماننا پڑے گی. ان کو آلریڈی عادل پوری امت نے مان لیا ہے، ان کو جو ہے معتمد مان لیا ہے. وہ جو دین کے بارے میں بات کہیں گے اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائے اور عام صحابہ کے فہم سے اس کا اختلاف نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے مانا جائے. اسی لیے جو حدیث میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ اگر دین کے بارے میں کوئی صحابی خبر دے، غیب کے بارے میں کوئی صحابی خبر صحیح سند سے ثابت ہو جائے، وہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہے. وہ مرفوع کا درجہ رکھتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل جو ہے قرآن اور حدیث ہی ہے. ہاں، اور اجماع اور قیاس کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کو تابع ہو کر کے مانتے ہیں. بنیاد وہ ایک مستقل نہیں ہے یا مستقل کوئی مصدر نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے قرآن حدیث اگر مخالف ہے اور آپ اجماع قیاس سے دلیل پکڑنے چلیں. بہت سارے لوگ پکڑتے ہیں، خاص طور سے جو موجودہ دور میں ریشنلسٹ ہیں، معتزلی خیال کے ہیں، عقلانیت پرست ہیں، عقلانیت پرست ہیں. وہ تو باقاعدہ عقل کو نقل پہ مقدم کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن اور حدیث کی دلیل بعد میں، پہلے عقلی دلیل لاؤ. ہماری عقل میں آنے والی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں دین معقول ہے اس لیے ہمیں پہلے عقل سے چلنا ہوگا. تو ہر ایک کے پاس اپنی حجت اور دلیل ہے.
ہم مانتے ہیں قرآن اور حدیث کی اصل ہے دین کے لیے، اور اسی میں پورا دین ہے، اور حجت اور قیاس کو بھی مانتے ہیں کیونکہ اس میں بھی استدلال ثابت ہے قرآن کی، حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے استدلال کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کے تابع ہوگا، قرآن اور حدیث کے نصوص کے تابع ہیں یہ دونوں مصادر۔ جزاک اللہ شیخ، اللہ خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ جی جزاک اللہ، بارک اللہ فیک شیخنا۔ آج کی اسٹریم یہیں پہ ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ پھر ہم اگلی اسٹریم میں ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام آڈینس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج کی اس اسٹریم میں ہمارے ساتھ بنے رہے۔ انشاءاللہ اس طرح سے ہر سوموار کو اصول منہج لائیو اسٹریم آپ کے سامنے چلائی جائے گی۔ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ 9:30 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک آپ اصول منہج لائیو اسٹریم میں جوائن ہونے کی کوشش کریں، اور منہج کے سلسلے میں جو بھی سوال ہے آپ شیخ سے اپنا کریں۔ انشاءاللہ شیخ محترم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح سے کچھ سوالات کمنٹ سیشن میں آئے، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں وہ سوال نہیں لے رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ دوبارہ اسٹریم میں جوائن آنے کی کوشش کریں اور براہ راست شیخ محترم سے اپنا سوال کریں۔ پھر ملیں گے اگلی اسٹریم میں، تب تک کے لیے آپ تمام ناظرین سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔